السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹو فیس، میں ہوں محمد اکبر باجوہ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ پاکستان شاید دنیا کی خطرناک ترین اقوام میں سے ایک ہے کیونکہ اس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں اور وہ غیر منظم ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس بیان پر امریکی سفیر کو طلب کیا، احتجاجی مراسلہ دیا، احتجاج ریکارڈ کرایا وغیرہ وغیرہ جو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر سب سے زیادہ اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکی صدر نے یہ غیر معمولی بیان آخر دیا کیوں؟ کیا امریکہ بھی پاکستان سے خوش نہیں ہے؟ کیا کچھ مزید منوانا چاہتے ہیں امریکی ہم سے؟ یوکرین کی قرارداد پر پاکستان نے جو ساتھ نہیں دیا تھا، کیا اس کا غصہ ہے؟ یا پھر کیا ابھی تک افغان جنگ ہارنے کا غصہ نکالا جا رہا ہے؟ یا پھر ہماری سفارتکاری ٹھیک نہیں ہے؟ مستقبل میں پاکستان کو لے کر امریکہ کے ارادے کیا ہو سکتے ہیں؟ ہمیں یہ بتایا گیا کہ امریکہ سے سفارتی تعلقات ریسیٹ ہو گئے، لیکن یہ کس قسم کا ریسیٹ ہے؟ نظر یوں آ رہا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو اپنی پہلی بڑی سفارتی انگیجمنٹ میں ناکام رہے۔ بہرحال انہوں نے آج بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے خیر الیکشنز کے حوالے سے تھی، اس میں سوال پوچھا گیا، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سفارتی معاملات کی سمت درست ہے۔ وزیر اعظم پاکستان بھی کچھ روز پہلے امریکہ میں موجود تھے، ان کی ایک خوشگوار موڈ میں تصویر بھی ریلیز ہوئی اور بتایا گیا کہ بہت کامیاب دورہ رہا، لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ پاکستان کا ایک پرامن اور رسپانسبل قوم ہونے کا امیج دے پائے۔ امریکی صدر کچھ روز پہلے روس کو ایٹمی جنگ کی دھمکی دے چکے ہیں، یہ بھی بتانا یہاں پہ ضروری ہے، اور دنیا کو ایک ایٹمی جنگ کی طرف دھکیلنے کے اس اشارے پر ان کی اپنی پارٹی میں تشویش ہے، اپنی پارٹی سے فلیک آ رہا ہے۔ اسی مہینے امریکہ میں ایک پول بھی کروایا گیا جس میں 64% ووٹرز نے کہا کہ امریکی صدر کی ذہنی حالت درست نہیں لگتی، اور یہ آپ کو بتا دوں کہ ان ووٹرز میں سے 54% ان کی اپنی پارٹی کے ووٹر ہیں۔ اب بات یہاں پر یہ بھی قابل غور ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام بارے بیان پر رد عمل سخت ہوگا یا نرم ہوگا۔ ابھی تک تو ہم نے صرف ڈیمارچ کیا، احتجاجی مراسلہ تھمایا، اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کو یہاں پر سخت رد عمل دینا چاہیے، لیکن لگتا نہیں کہ دیا جائے گا، اور فار آبویس ریزنز پاکستان کو امریکہ کی بہت جگہ پہ ضرورت بھی ہے۔ وزیر خارجہ آج پریس کانفرنس میں اس طرف ایک اشارہ بھی کر گئے، وہ ذرا دیکھیے کیا کہہ رہے تھے۔ ڈیمارچ کے لیے تو طلب کیا ایمبیسڈر کو، اور ان کو ہم موقع دیں گے اپنا ایکسپلینیشن دینے کے لیے، لیکن میرا شک ہے کہ اس لیے کہ یہ کوئی آفیشیل فنکشن نہیں تھا، یہ قوم سے خطاب نہیں تھا، یہ پارلیمان سے خطاب نہیں تھا، یہ انٹرویو گفتگو نہیں تھا، یہ فنڈ ریزر میں غیر رسمی گفتگو تھا جس میں یہ سینٹنس استعمال کیا گیا، تو اس کو اس انداز سے پینڈنگ ان کا اپنا ایکسپلینیشن وہ ہمیں دے دے۔ بلاول صاحب کی آپ نے یہ گفتگو سنی، البتہ تجزیہ کار اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ امریکی صدر کے بیان کی پوزیشن کیا ہے، لوکیشن کیا ہے، وہ جہاں بھی بیان دیتے ہیں، اور ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے وہ پالیسی بیان گردانا جاتا ہے۔ ان سب معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ظفر ہلالی صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ سفارتکار بھی رہ چکے ہیں اور ان معاملات کو بڑے بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس بیان کو کیا پاکستان کی سفارتی ناکامی سمجھا جائے؟ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب سمت درست ہو چکی ہے، اب وزیر اعظم بھی موجود تھے، عام شخصیات بھی موجود تھیں امریکہ میں کچھ ہی روز پہلے، انہوں نے کہا کہ بڑا زبردست دورہ رہا اور کہا گیا کہ ریسیٹ ہوں گی یہ تمام چیزیں۔ یہ کس قسم کا ریسیٹ ہوا ہے سر؟ دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ہم کوئی غلط فہمی میں ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ڈرتا ہے کہ ہمارے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کو ہم غیر ذمہ دار طریقے سے یا استعمال شاید کریں، مگر استعمال سے زیادہ ہم ان کا دیکھ بھال جو ہے ٹھیک سے نہیں کر رہے، لہٰذا ہم ایک بڑے ڈینجرس کنٹری ہے، ہم ایک خطرناک ملک ہے۔ یہ بالکل نہیں تھا اس کا مقصد۔ تھوڑا سوچئے بائیڈن کیا کہہ رہا تھا۔ بائیڈن یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ملک ہے جو اس کی پوری تقریر پڑھے ہیں، جو چین اور روس جو ہیں وہ بھی اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایسا ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ان کے معنی ہمارے دشمن اس ملک کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک کو اپنے طرف جانا چاہتے ہیں، اور اس ملک کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ تو اب آپ کو تھوڑا سا سوچئے کہ رежیم چینج جو بائیڈن، میں ویسے اگلا سوال یہی کرنا چاہ رہا تھا آپ سے۔ عمران خان صاحب اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات نہیں بھارے امریکہ کو، چین اور روس کے ساتھ، سوری، تو یہ تو ان کی بات درست ثابت ہو رہی ہے یہاں پہ۔ یہ تو بالکل اب صاف واضح ہو گیا ہے کہ یہ رежیم چینج بائیڈن خود پرسنلی ایک اس میں حصہ لیا ہے، اور یہ نہیں کہ کسی نے سجیسٹ کیا اور اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اس نے خود انیشیٹ کیا ہوگا کہ ڈر گیا ہے
وہ ڈرتا ہے کہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں اور استعمال ہوں گے روس اور چین سے. تو اب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ رجیم چینج کیوں ہوا. دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ ہماری نیوکلیئر ویپن سے دیکھ بھال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کیا اس کو کیا فکر ہے ہماری کوہیژن؟ کیا ملک اتفاق نہیں ہے؟ سب کو اتفاق ہے کہ اچھی بات ہے ہمارے پاس نیوکس ہیں اور ان کو ہم رکھنا چاہیے. اور دوسری بات، کیوں استعمال کرنا ہم نہیں کرتے، چاہتے استعمال کرنے، مگر اگر ضرورت ہو تو کون سے کنڈیشنز میں ہم استعمال کریں گے، اور وہ ہے ہماری سیف سیکیورٹی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں یہ حفاظت اور یورینیم بیچنا اور یہ وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کا مقصد نہیں تھا یہ کہنا. اچھا سر، یہ جو ڈیمارش کیا ہے، دے دیا جناب احتجاجی مراسلہ دے دیا، بلا لیا وہاں پہ، انہیں کہا کہ جناب یہ آپ نے کیا بیان دیا ہے، اس سے زیادہ شاید پاکستان کچھ کر بھی نہیں سکتا. لیکن وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو، وہ آج تھوڑا ڈاؤن پلے کر گئے اس معاملے کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بیان نہ کسی انٹرویو کے اندر دیا ہے، نہ کسی پریس کانفرنس کے اندر دیا ہے، نہ پارلیمنٹ سے خطاب میں دیا ہے، یہ تو ایک غیر رسمی سی گفتگو ہے بس. یار کمال ہے، یہ اسپیچ بائیڈن کا کوئی تقریر ریلیز نہیں ہو سکتا پریس کو جب تک بائیڈن کا اپنا اجازت ان کو نہ ہو. ویری امپورٹنٹ. بائیڈن نے کہا ہے میں نے جو کہا ہے پبلسائز کرو، دنیا کو بتاؤ. یار ان کی کون بات سنتا ہے؟ یہ دیکھیے، معاف کریے، ہمارا آپ کو پتہ ہے کیا امیج ہے امریکہ میں؟ ان کو نہیں پتہ ہے ہمارا امیج کیا ہے امریکہ میں. آپ ان سے پوچھیں، یہ سیاستدانوں کا گورنمنٹ ہے نا، ان سے پوچھے کہ 23 دفعے 1960 سے آپ آئی ایم ایف گئے اپنا خشکول لے کے ہلاتے ہوئے کہ پیسے دو پیسے دو. جب آپ اکانومی مینج کرتے ہیں، کیا وہ سمجھیں گے کہ آپ اپنا نیوکلیئر ویپنز یا نیوکلیئر پالیسی کو ٹھیک طریقے سے مینج کر سکتے ہیں؟ لیکن سر یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی جو پہلے ہم رجیم چینج کی بات کر رہے تھے، چین اور روس کے ساتھ تعلقات نہیں پسند امریکہ کو، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو تعلقات رکھنا چاہ رہا تھا اس کو نکال دیا. پریما فاشا یوں ہے کہ اپیرنٹلی یوں لگ رہا ہے کہ اس کو نکال دیا انہی کی سازش کے تھرو. لیکن اب جو لوگ آئے ہیں وہ تو یہ نہیں کہتے کہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ یہ تو ان کی تمام باتیں مانیں گے. پھر ان کی حکومت کے اندر پھر ایسا بیان دوبارہ کیوں آ گیا؟ بھائی یہ جو لوگ آئے ہیں یہ غیر پاکستانی تو نہیں ہے نا، یہ ہیں پاکستانی. ان کو بھی چین کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے کہ چین کے ساتھ اچھی دوستی ہو، ترقی بڑھی. تو یہ سب چیزیں ہم چاہتے ہیں، روس کے ساتھ بھی چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا یونائٹڈ نیشنز میں ہم نے کنڈیم نہیں کیا. امریکہ پہ بڑا دباؤ تھا کہ کنڈیم کرو، مگر ہم نے نہیں کیا، ہم نے ایبسٹین کیا. تو دیکھیے امریکہ بھی یہ چیزیں کہہ رہا ہے اپنے لیے نا. ہندوستان کے نئے دوست کون ہیں؟ انڈیا اور اسرائیل. اسرائیل نے کیا کیا ہے؟ ایران سے زیادہ خطرہ ہے ہمیں پاکستان سے. نیتن یاہو نے کہا ہے، بار بار کہا ہے. اور انڈیا تو ہے ہی ہمارا دشمن، اور وہ کب سے کہتا ہے. ٹھیک ہلالی صاحب، اس کو پھر یوں انٹرپریٹ کیا جائے کہ ابھی جو کرنٹ رجیم ہے پاکستان کے اندر، امریکہ از آسکنگ دیم آلسو ٹو ڈو مور، چائنا اور روس کے حوالے سے کہ بھائی مزید کام کریں. وہ تو کہہ رہے ہیں، ان کو حکم دیا تھرو آئی ایم ایف کہ روس چین سے کہو کہ تمہارے قرضے کے سود کم کریں، ٹرمز کو ٹھیک ریلیکس کریں. تم واپس مت دو اپنا قرضہ سود چین کو جب تک تم نے آئی ایم ایف کو ٹھیک سے واپس نہیں کیا، ورلڈ بینک کو نہیں کیا، اے ڈی بی کو نہیں کیا. یہ سب کنڈیشنز ہیں. وہ جاننا چاہتے ہیں ہم کس ٹرمز پہ سود لے رہے ہیں، سوری یہ لے رہے ہیں، کیا لون لے رہے ہیں چین سے، اور کیا سود کتنا ہوگا. بالکل وہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری ریلیشن شپ چین کے ساتھ ختم ہو. کہتے ہیں کہ نہیں آپ رکھ سکتے ہیں، کہیں گے تو ضرور، مگر ہمیں پتا ہے وہ کیا ہے. اچھا سر، اور یہاں کوئی ہسٹری بھی تھوڑا سا جا کے دیکھے. چین نے ہمیں 1965 کے لیے انہوں نے ایوب خان کو سٹاف ٹاکس دیے تھے، آفر کیا تھا. آپ کو پتا ہے سٹاف ٹاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ اپنی فوج کمٹ کریں گے انڈیا کے خلاف لڑنے کے لیے. ہو گیا ایوب خان، نہیں تو وہ کہہ رہے تھے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہاں لیکن وہ سائنو انڈین وار کے بعد جو 65 کی وار میں اس وقت تو پھر مکر گئے نا اس سب معاملے سے لالی صاحب وہ. لیکن سر یہ فرمائیے گا کہ کون مکر گئے؟ امریکہ نہیں، امریکی نہیں مکرا، ہم مکر گئے. اچھا سر، یہ مذاق کے طور پہ نہیں، سیریسلی یہ بائیڈن صاحب کے حوالے سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات بھی کی، وہاں پہ ایک سروے ہوا ہے اینڈ دے آر ریئلی کنسرنڈ کہ ان کی کچھ ذہنی حالت کا بھی تھوڑا سا ایشو ہے.
اس معاملے کو کچھ عمل دخل ہو سکتا ہے اس میں، اس طرح کی اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیے یار، ہم کہہ رہے تھے یہ لوگ کہتے ہیں ٹرمپ بھی دیوانہ تھا، ہم کہتے ہیں یہ بھی سینائل ہے، بھول جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، وہ سب بکواس ہے۔ یہ جان بوجھ کے ایسے چیز کہتا ہے جو بعد میں وائٹ ہاؤس کے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں ماڈریٹ کرتے ہیں جو یہ کہا تھا، مگر یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ یہ جان بوجھ کے ان لوگ کھیل رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں امریکہ میں ایک پاگل کو ان کے فارن پالیسی اور ڈومیسٹک پالیسی میں الیکٹ ہونے دیں گے؟ اس کا ایک رپورٹ لے آئیں گے ڈاکٹر کے ساتھ، کہیں گے از ڈسکوالیفائڈ۔ کمال ہے یار ایسی باتیں کرنا۔ نہیں، لیکن وہ خود ہی ان کا تو اپنا انہوں نے ایک سروے کروایا نا، اور بڑا اوتھینٹک سروے تھا۔ خیر یہ کون سی سروے، کون سے لوگ ہیں؟ کوئی شاپ دکان سے نکل رہا ہے کہتا ہے تم سمجھتے ہو بائیڈن پاگل ہے، وہ کہتا ہے ہاں پاگل ہے، تو یہ آپ کوٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں سروے میں یہ نکلا۔ ایسا نہیں۔ اچھا، ایک آخری بات صرف یہ بتا دیجیے گا سر کہ پاکستان کو مزید اب اس معاملے کے بعد کیا ٹائٹن اپ کیا جائے گا؟ آپ کو آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ تعلقات کیسے رہیں گے دونوں ملکوں؟ خدا کے بندے بنو، اپنی اکانومی مینج کرو، جو پیسے ملتے ہیں اس میں جینا رہو، اس کے اندر رہو، جیسے ہر ہاؤس وائف وداؤٹ امریکہ اکانومی مینج کریں۔ ہاں مینج کرو۔ اگر آپ بندے کو امریکہ کا آپ کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ اس کے علاوہ وہ دیکھیے امریکہ نے آپ کو کہا نہیں ہے، وینڈی شرمن نے آ کے آپ کے منہ پہ کہا ہم تمہارے ساتھ ایک اپرچونسٹک، اس کا مطلب ہے ہم تمہارے ساتھ ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں۔ اب ساؤتھ ایشیا میں ہندوستان ہے ہمارا چوکیدار، چین ہندوستان ہے، چین کے خلاف تم اور ہمارا دیکھ بھال کرنا اس علاقے میں، ان کو کیا ضرورت ہے پاکستان کا؟ وہ اس وقت ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ان کو تھوڑے اوور فلائٹس چاہیے، ان کو شاید بیسز چاہیے کہ وہ افغانستان پہ ایک نگاہ رکھیں۔ اس کے ٹیک اوے کہ خودداری کے ساتھ پاکستان نہیں جینا سیکھے گا تو یہ معاملات اسی طرح سے رہیں گے۔ بہت شکریہ ظفر العالی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ایک بریک لینی ہے یہاں پہ، بریک پس آئیں گے تو اسی مدعے پر بات کریں گے اور اس سے جڑے اور معاملات کے جو ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے IAEA، اس کو ابھی ریسنٹلی چیک کر کے بالکل اس پر تسلی کا اظہار کر چکے، اس کے باوجود یہ اچانک ہوا کیا ہے؟ کیا معاملات رہے ہیں جو ظفر العالی صاحب کہہ رہے تھے؟ کیا یہی معاملات ہیں؟ دیگر تجزیہ کاروں سے بھی پوچھتے ہیں۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ امریکی صدر نے جو بیان دیا پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کو لے کے، اتنا اچانک بیان آ کیسے گیا اور پھر یہ ریلیز ہوا؟ ان کی اتھارٹی کے بغیر، الاؤ کرنے کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے لیے ایک پیغام ہے اور اس کا مطلب بڑا سمپل سے تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ وہ اتنے اچھے ابھی بھی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر رفعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، انٹرنیشنل افیئرز پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ بیان کیوں آیا ہے؟ کیا پاکستان کے روس اور چین کے ساتھ تعلقات ابھی بھی امریکہ چاہتا ہے کہ ان کو ٹون ڈاؤن کیا جائے مزید، یا پھر یوکرین کی قرارداد پہ جو ساتھ نہیں دیا پاکستان نے وہ وجہ، یا کوئی اور وجہ؟ یہ بیان دیا ہے کیونکہ وہ جو ڈیموکریٹک پارٹی کا کنونشن تھا کیلیفورنیا کے اندر، اس سے وہ خطاب کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے چین کے بارے میں بھی ایک جو ہے مخفیانہ رویہ رکھا، اور روس کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ اس کانٹیکسٹ کے اندر انہوں نے پاکستان کو ایٹمی ملک ہونے کے حوالے سے انہوں نے ایک خطرناک ملک قرار دیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بات کہی جس کا ہم نے شاید ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن وہ میرے خیال میں بڑی اہم ہے۔ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام اس وجہ سے ڈینجرس ہے کہ پاکستان کے اندر نیشنل کوہیژن جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ وہ کانٹیکٹ ہے جس کے اندر بائیڈن صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور اگر آپ ان کی نیشنل سیکورٹی پالیسی جو کہ 2-4 دن پہلے اناؤنس ہوئی ہے اس کے والے سے بھی دیکھیں تو پاکستان کا ذکر تک نہیں ہے، اور پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کا بھی انہوں نے اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کانٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اس کا تجزیہ کریں، اور میں 2-3 چیزیں 4 باتیں کہنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ IAEA کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے جو کہ ایک واچ ڈاگ ہے جس کا کام یہ ہے کہ ایٹمی جو ہتھیار ہیں ان کے حوالے سے وہ اس کے اپنے تحفظات کا اظہار کرے۔ پاکستان کو
ٹیکنیکلی اور وہ پولیٹیکلی اور اسٹریٹجیکلی انہوں نے پاکستان کو کلین بل آف ہیلتھ دیا ہوا. پہلی بات تو یہ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بائیڈن صاحب کی اپنی ایک پرسنل اسیسمنٹ ہو جس کا اظہار انہوں نے اس کنونشن کے ذریعے کیا ہے. اور تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے فارم منسٹر نے, ہمارے پرائم منسٹر نے اور پی ٹی آئی کے بھی لیڈر جس کا عمران خان صاحب بھی شامل ہیں, ان تمام نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ وہ کسی بھی ملک. صحیح ہے, یہ تو سر ہم ہمیشہ سے کہہ بھی رہے ہیں اور وہ اس کو اسرٹین کر بھی چکے ہیں کافی دفعہ, لیکن یہ روس کے ساتھ جو پاکستان کا نام لیا ہے ان دا سیم بریتھ, اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہے, یہ تو بات تقریباً گھوم پھر کے وہیں پہ نہیں آ رہی جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ روس جانے کی وجہ سے امریکہ میرے خلاف ہوا. نہیں وہ دیکھیں روس جانے کے اگر اس کا تعلق کچھ بات سے ہوتا تو وہ تو فیبرری میں ہوا تھا نا. اب ہم اکتوبر کے مہینے کی بات کریں تو 6 مہینے امریکن کیوں انتظار کریں گے اس قسم کی بات کرنے کے لیے؟ کیونکہ ابھی روس سے بھی ہو کے آئے ہیں نا وزیر اعظم پاکستان, میں اس پرسپیکٹو میں بات کر رہا تھا. جنرل خالد نہیں لودھی صاحب نے سر ہمیں جوائن کیا, انہیں شامل گفتگو کر لیتے ہیں ذرا. بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا, آپ سینئر تجزیہ کار ساتھ موجود ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ پاکستان کی کوئی سفارتی ناکامی ہے؟ اور اتنا ایک ہائی ڈیلیگیٹس کا دورہ تھا جو ابھی امریکہ سے ہو کے آئے, وزیر اعظم تھے اس میں, وزیر خارجہ تھے وہاں پر, ایون آرمی چیف واز دیئر, اور اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس طرح کا بیان کیوں آیا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ناکامی نہیں ہے ہماری, بلکہ یہ میری اسیسمنٹ ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے. اچھا. غیر ارادی طور پہ بائیڈن کے منہ سے وہ بات نکلی ہے جو کہ امریکیوں کے اصل دل اور دماغ میں ہے. اور میں ابھی آپ کو چند ایک چیزیں گنوا دیتا ہوں, آپ کے ناظرین اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ میرے استاد محترم ہیں, وہ خود آپ اخذ کر لیں. نمبر 1, کیا اس میں کوئی شک ہے کہ افغانستان سے جو ریٹریٹ ہے یا وہاں سے جو گیا ہے اس سلسلے میں امریکہ ہم سے سخت ناراض ہے؟ کسی کو شک ہے تو مجھے بتائیں. نمبر 2, جب کنگریشنل ہیئرنگز ہوئیں اور جب امریکن جنرل سے پوچھا گیا کہ پاکستان کے کردار کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو ایک نے کہا کہ ہم یہ بات سر عام نہیں کر سکتے, ہم ان کیمرہ کریں گے. یہ بات آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد کون سا مسلم ملک ہے جن کو انہوں نے نیوکلیر ہتھیار بنانے دیے؟ آپ کو عراق یاد نہیں ہے, آپ کو لیبیا یاد نہیں ہے, جو ایران کے ساتھ کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں معلوم, اور سعودی عرب نے کوشش کی تھی وہ بھی بڑی مہم سی تھی. تو میرے بھائی یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ یہ ہمارے سائنسدانوں نے یہ کام کر دیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ان کو قطعاً کسی مسلمان کے ملک کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں وارہ کھاتے. وہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں آپ کے ناظرین کو بتانے کے لیے, عمران خان بہانہ ہے, فوج اصل نشانہ ہے. یہ یاد رکھیں. یہ پچھلے 4 مہینوں میں کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ, 4-5 مہینوں میں افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے, ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکے, ٹی ٹی پی اندر پاکستان میں آ گئی, پاکستان افواج پر حملے بڑھ گئے, اندر آپ کا جو لا اینڈ آرڈر ہے. عمران خان بہانا کیسے سر, یہ تھوڑا سا ذرا یہ آج کی چونکہ بحث نہیں ہے اس لیے اس کو ہم نہیں چھیڑتے. میں اس پہ نہیں جا رہا, لیکن اسی اس پہ تو اس کو آج ہم نہیں چھیڑتے. اس کے علاوہ آپ کو پش کیا جا رہا ہے کہ آپ بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں, باتیں چل رہی ہیں, لوگ آ جا رہے ہیں اسرائیل کے تسلیم کریں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ اس میں اچھائی ہے یا برائی ہے. بنیادی طور پہ چونکہ انہوں نے ہندوستان کو کھڑا کرنا ہے چین کے خلاف, وہ ہندوستان کے اریٹنٹ نہیں چاہتے, وہ چاہتے ہیں ہندوستان کے تمام مسائل حل ہو جائیں, اور ہندوستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. تو یہ وہ ان کے اہداف ہیں. وہ آپ کا سی پیک نہیں بننے دیں گے, وہ چین کو گوادر میں نہیں آنے دیں گے, وہ روس اور سینٹرل ایشین کنٹریز کو یہ راستہ نہیں استعمال کرنے دیں گے. اور ابھی ایک آخری بات, کیونکہ بہت سارے ہمارے ڈپلومیٹس کہتے ہیں اور اکیڈمکس بھی کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہوں گے جی بیلنس ہونا چاہیے, ریلیشن میں بیلنس ہونا چاہیے. ارے بھائی بیلنس کے لیے دوسری طرف سے بھی کوئی ہو. ابھی امریکہ آپ کو بیلنس نہیں کرنے دے رہا, اس نے دوبارہ آپ سے وہی سوال پوچھا ہے. جنرل صاحب, یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو کہا جائے کہ بھائی بھاڑ میں جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اپنے اون پہ ہمارے جتنے ریسورسز ہیں انہی کے اندر گزارا کرنے کی کوشش کریں, سیکھیں, اور پھر یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی اپنا سکتے ہیں. جو دوسری بات آپ نے کی ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ اپنے ریسورسز میں سیکھیں, آلٹرنیٹو آپ دیکھیں کہ ہم اپنی اکانومی کو کیسے, یہ بھاڑ میں جانے والی بات نہ کہنی چاہیے. یہی تو عمران خان نے غلطی کی تھی کہ بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے. امریکہ کو ہم وش اوے نہیں کر سکتے.
وہ ابھی بھی دنیا کی سب سے بڑی پاور ہے، لیکن ان کے جو انٹرسٹ ہیں اور جو ہمارے انٹرسٹ ہیں اس وقت کراس ہو رہے ہیں، وہ پیرلل نہیں ہیں، وہ منطبق نہیں ہوتے، اور اب امریکہ ہمیں موقع نہیں دے رہا اس بات کا کہ ہم بیلنس کریں. پہلے ہم بیلنس کرتے رہے چین اور امریکہ کے دوران. تو آپ مہربانی کر کے چین کو ناراض نہ کریں، سی پیک پر توجہ دیں، سینٹرل ایشین کی طرف توجہ دیں، ترکی سے بات کریں، ایران سے بات کریں، اسی طرح کی سٹیٹمنٹس آئیں گی پھر اور کسی اور طریقے سے وہ آپ کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب اب پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں کہ پاکستان امریکہ جو چاہ رہا ہے اس طرح ہی اس کی باتوں کو مانتا رہے، اور آگے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سکیل ڈاؤن کرے گا پاکستان چین کے ساتھ، رشیا کے ساتھ تو خیر اتنا نہیں، جو کوآپریشن چین کے ساتھ ہے خاص طور پر ان سب معاملات کے تناظر میں؟ میرے خیال میں پاکستان کے آپشن اتنی لمیٹڈ نہیں ہے جتنا ہم سوچ رہے ہیں، اور نیوکلیر ایشو کی پاکستان کے سلامتی کے لیے اور علاقائی سلامتی کے تناظر کے اندر اس کی خاص اہمیت ہے، اور ہمیں امریکہ کی طرف سے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ جب بھی آتی ہیں، کیونکہ ایک خاص حلقے ہیں جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو ہم ان کو یہ اجازت نہیں دے سکتے ہیں کہ ہمیں ڈکٹیٹ کریں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا یہ کرنا چاہیے. ہمارے انٹرنیشنل جو معیار ہیں اس کے مطابق سے ہم نے پروگرام کو ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور ہم کسی بھی ملک کی طرف جو ہے جارحیت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں. جیسے کہ انڈیا کا آپ کو انسیڈنٹ یاد ہوگا جو کہ بلاول بھٹو نے بھی اپنی تقریر کے اپنے کامنٹس کے اندر کوٹ کیا کہ وہ جو فائرنگ آف دی جو میزائل ہے پاکستان، تو پاکستان کی طرف سے اس قسم کا جو ہے اگر پاکستان اس وقت ریسٹرین کا مظاہرہ نہ کرتا تو شاید یہ ایک بڑی ڈینجرس اسکلیشن ہو سکتی تھی. لیکن پاکستان نے اپنے قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے آفر کی، اور بعد میں انڈیا نے ایڈمٹ بھی کیا کہ ان کی طرف سے ایکسیڈنٹل فائرنگ ہوئی تھی، اور بعد میں انہوں نے ان کی ایئر فورس نے ان کے دو جو صحیح ہے سر، لیکن انڈیا کا معاملہ تو اور ہے نا، ان کی اکنامکلی وہ اتنے انڈیپینڈنٹ ہیں کہ وہ ان کے تو بہت سارے معاملات ہیں، وہ تو رشیا سے سستا تیل بھی خرید رہے ہیں، وہاں سے وہ گندم بھی خرید رہے ہیں. نہیں دیکھیے مجھے بات پوری مکمل کر لینے دیجیے. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کے اکنامک اسٹرینتھ آپ کی نہیں ہوگی، جب تک آپ کے ملک کے اندر ایک خلفشار کی کیفیت رہے گی، جب تک آپ کے ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا، تو اس تناظر کے اندر اس قسم کے جو بیانات ہیں وہ ہمیں آنے کی امید رکھنی چاہیے. لیکن اس کا مطلب وے فارورڈ اب کیا ہو سکتا ہے پاکستان کا، اس پہ ایک بریک کے بعد ہم نے بات کرنی ہے. معاملات کیونکہ ابھی تو وہیں پہ نظر آ رہے ہیں کہ بیک ٹو سکوائر ون. اس وقت جو عمران خان صاحب کلیم کر رہے تھے کہ جس وجہ سے ان کی حکومت کو فارغ کیا گیا اور امریکی سازش کے تحت کیا گیا، ابھی جو تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان سے بحیثیت ریاست خوش نہیں ہے، پاکستان اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ. تو پھر تو آگے یہی معاملات چلیں گے، ان کا حل کیا ہو سکتا ہے، اس پہ بات ہوتی ہے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ کے ساتھ پہ جو اکنامکلی پاکستان کا انحصار ہے اس میں تو پاکستان انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ سپر پاور ہے تو ٹیکنالوجیکلی بھی اور پولیٹیکلی بھی سپر پاور ہے، وہاں پہ پاکستان کو ضرورت رہے گی. تو کس طرح سے ایک مکس بنانا ہے اس طرح کے فارن پالیسی کا کہ آگے امریکہ ناراض بھی نہ ہو، پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی بھی اپنا سکے، کیا یہ پاسبل بھی ہے کہ نہیں؟ جنرل صاحب آج جو ڈیمارچ کیا ہے اور اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے پاکستان؟ اور دوسرا یہ کہ جو وزیر خارجہ، میرا صرف سوال لے لیجیے، وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کوئی خاص ایک ہوتا ہے نا بہت زیادہ کوئی غم و غصے کا اظہار کیا وہ نظر نہیں آیا، تھوڑا سا ایسا لگا انہوں نے ڈاؤن پلے کیا اس معاملے کو کہ جاندی کرو. جی دیکھیں، جب گاؤں کا چودھری ہو اور آپ گاؤں کے عام رہنے والے ہوں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، اور میرا خیال اس میں عقل مندی بھی تھوڑی سی شامل ہے. میں یہ کہوں گا کہ دو ایکسپرٹس، مطلب دو قسم کے ایکسپرٹس جو ہیں اس بات کا جواب دے سکتے ہیں جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں. جو فائنینشیل اور اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں وہ ہمیں یہ دیکھ کر بتائیں کہ کیا امریکہ کے بغیر اس دنیا میں زندہ رہا ہی نہیں جا سکتا اکنامیکلی، اور اسی طریقے سے کیا پولیٹیکلی ہم زندہ رہ ہی نہیں سکتے، کوئی آپشنز ہے ہی نہیں. میں صرف آپ کو چند ملک گنوا دیتا ہوں، وہ جو کہ زندہ رہے، وہ جو کہ زندہ نہیں رہے، تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اوور پیریڈ آف ٹائم ہم ایک دوسرے میں ڈیٹ ٹریپ میں اور پھر یہ ڈیولپمنٹ کے ٹریپ میں پھنسے نا، ہم اوور پیریڈ آف ٹائم اب اس سے نکلنے کا کوئی طریقہ. آپ پھنسے کہہ رہے ہیں، میں کہوں گا پھنسائے گئے اسی لیے تاکہ آج یہ آپ سے یہ بات کی جا سکے جو آج انہوں نے کی ہے. دیکھیں، کیوبا سروائیو کر گیا، وینزویلا سروائیو کر گیا، سیریا سروائیو کر گیا،
یمن سروائیو کر گیا, افغانستان نے آزادی حاصل کر لی, مصر سروائیو نہیں کر سکا, مصر سروائیو نہیں کر سکا, سن لینا میری بات, مصر سروائیو نہیں کر سکا, انہوں نے وہاں پر جو چینج لانی تھی لا دی, لیبیا تباہ و برباد ہو گیا جب وہ کھڑا ہونے کی کوشش کی, اور عراق کے ساتھ بھی یہی حال ہوا. تو ٹھیک ہے, ہمارے پاس دونوں قسم کی مثالیں موجود ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے فورن پالیسی کے ایکسپرٹس اور اکنامک پالیسی کے ایکسپرٹس یہ کہیں کہ اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ ہم مٹیریلی غریب نہیں ہیں, ہم انٹلیکچولی غریب ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پاکستان آگے وہ جو آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا, جو پریزیڈنٹ بائیڈن کے ریمارکس ہیں اس میں سے کہ پولیٹیکل بھی یہاں پر ایک کوہیژن نہیں ہے, ایگزیکٹ ورڈز تو نہیں ہے لیکن وہ مطلب اس کا یہی ہے. تو یہ جس طرف اشارہ ہو رہا ہے, یہ آپ کے خیال میں آگے نیئر فیوچر ایز اے پولیٹیکل کامنٹیٹر بھی اس کے اوپر بتائیے گا کہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہیں پہ؟ جی, پولیٹیکل کوہیژن کا تو ایک ہی علاج ہے, اور وہ ہے ایک پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے تمام جتنی بھی ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. ہمیں یکجا ہونا پڑے گا نیوکلیئر ایشو کے حوالے سے. تو یہ جب تک وہ پولیٹیکل کوہیژن ہمارے یہاں نہیں آئے گا, جب تک مس میچ ہوگا کہ پالیٹکس ہماری ایک طرف جا رہی ہے, ہماری سیکورٹی کی پالیسی کی ڈائریکشن دوسری طرف جا رہی ہے, تو اس وقت نہ صرف آج امریکہ کہہ رہا ہے بلکہ کل کو دوسرے جو ایٹمی جو ملک ہیں وہ بھی اس قسم کا ہم سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے جو پاکستان کے جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے, اٹ از ناٹ سیف فار دی ایگزسٹنس آف نیوکلیئر ویپنز. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ پاسبل ہے کیونکہ یہ ایک جو خدشہ ہے یہ تو ہمیشہ رہا ہے, اور کئی دفعہ تو یہ بڑا قریب آ گیا ہے اس چیز کے کہ یہ ہونے لگا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ایڈونچر ہو یہاں پہ پاکستان کے اندر, اور جو پاکستان مخالف قوتیں جس میں اسرائیل اور انڈیا بہرحال ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے گھسا جائے پاکستان کے اندر اور بس ان کو نیوکس ان کے فارغ کریں اور نکلیں وہاں سے, ابھی بھی اس کا خطرہ ہوگا. تو اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو اس وقت پولیٹیکل کنسنسس ہمیں بریک ڈاؤن ہوتا نظر آ رہا ہے, اس کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے ہوگا, وہ ہم اس کو کیسے کریں گے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اس کا ہونا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے تاکہ دنیا کو پاکستان کے حوالے سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے, اور آپ کو پتہ ہے ہماری اکانومی ہی از آن اٹس نیز اور مفلوق الحال اکانومی ہے, تو اس کے ہوتے ہوئے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بھی اگر خطرہ موجود ہو تو وہ پھر دنیا اس کے بارے میں جو ہے وہ متفکر تو ہوگی نا, اس کے بارے میں ہم دنیا کو بلیم نہیں کر سکتے, اور نہ ہی ہم سارا بلیم جو ہے بائیڈن حکومت کے اوپر ڈال سکتے ہیں. لیکن ہمیں ان کو دنیا کو ایک ریشورنس کا میسج دینا چاہیے کہ ہمارے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ حفاظت میں ہیں, اور ان کے ہاتھوں کو جو ہم نے سیکورٹی کا نظام ان کو سیکور کرنے کے لیے کیا ہوا ہے وہ بہت ہی روبسٹ ہے, ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا ہوا ہے, اور پوری دنیا اس بات کا ادراک بھی کرتی ہے. یہ ایک لائن ہے جو ہمیں لینی چاہیے. ٹھیک ہے جنرل صاحب, یہ جو پاکستان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ پاک فوج اس کی نگران ہے, اور جنرل باجوہ ابھی امریکہ میں بھی موجود تھے. لیٹ می بی اے لٹل فرینک ہیئر کہ جو میننگ فل باتیں ہوتی ہیں امریکہ کے اندر بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈسکس ہوتی ہیں, وہ وہاں پر موجود تھے, اور امریکہ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اس سب چیز کا کنٹرول ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بات ان سے کچھ مانگی گئی ہو یا منوانے کی کوشش کی گئی ہو اور وہ نہیں ہوا, جس کی وجہ سے اس طرح کے اب اشارے نظر آ رہے ہیں؟ جی, یہ تینوں جو ہائی پروفائل وزٹس ہیں, فارن منسٹر کی بھی اور چیف کی بھی اور پرائم منسٹر کی بھی, میرا خیال یہ اسی مقصد کے لیے گئے تھے تاکہ وہ جو ایک بیلنس کی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے توازن, کیونکہ چین ہمارا پرانا دوست ہے, ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے, اسی لیے یہ گئے تھے. لیکن پھر آپ نے یہ دیکھا کہ جب یہ رشیا کے بارے میں یونائٹڈ نیشنز میں ووٹ کی بات ہوئی تو ہم نے ابسٹین کیا, یہ بھی بات ان کو بری لگی ہوگی. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ جو بیلنسنگ ایکٹ تھا اس کی ابھی اجازت نہیں دے رہا امریکہ, اور یہی اس میں ناکامی نہیں کہوں گا, ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے. ابھی ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے, لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ ایک بڑی پاور ہے, اس ایسے جملے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسی اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ بلا وجہ خرابی کا باعث بنے, لیکن اپنے اعمال کے ذریعے اور خاص کر اکنامک سچویشن کو کیسے سنبھالا جائے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اپنی خارجہ پالیسی کو کیسے آزاد بنایا جائے. میں نے ابھی جب ڈاکٹر صاحب نے شو میں جوائن کیا تو میں نے ان سے سوال پوچھا تھا جو ابھی آپ نے بات کی
کہ بیلنس کی اجازت نہیں دے رہا، اور وہ رشیا اور چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو ٹون ڈاؤن کرنے کا کہہ رہا ہے، اسکیل ڈاؤن کرنے کا کہہ رہا ہے، جو معاملات ان کے ساتھ ہیں کم کیا جائے ان کو، ان کی ہمیں بالکل ہی ختم ہو تو زیادہ بہتر ہے. لیکن یہی بات تو عمران خان علاوہ بھی ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہی بات تو سر عمران خان کر رہے تھے، تو پاکستان تو پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. جی وہیں کا وہیں نہیں کھڑا، پاکستان کو یہاں پر لایا گیا ہے واپس. پاکستان نکل رہا تھا، صحیح ڈائریکشن میں جا رہا تھا. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ایسا کون سا ملک ہوگا، افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں، ہندوستان کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں، ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں، وہاں پر مڈل ایسٹ میں کبھی اچھے کبھی برے ہو جاتے، تو آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ یہ کون سی پالیسی ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں جلال صاحب کہ پاکستان اس سب معاملے میں سے، جس کننڈرم میں، جس مشکل میں ابھی ہم پھنس رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے آگے، اس میں سے نکلنے لگا تھا انڈر عمران خان، اور پھر ہمیں اس میں پھنسا دیا گیا. میرا بالکل میرا یہ اندازہ بالکل یہی ہے، میری اسیسمنٹ یہی ہے. صرف یہ کہ عمران خان نے کیا کہنا چاہیے کہ ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. ملک جب کام کرتے ہیں تو شور نہیں مچاتے، خاص کر چھوٹے ملک جب کام کرتے ہیں واویلا نہیں مچاتے، آرام سے اپنا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پروگرام کا ایکچولی وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ جنرل خالد نعیم لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر رفعت حسین نے بھی اپنا وقت دیا. پروگرام آپ نے دیکھا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے.